ارتداد کی لہر کہاں کہاں سے آ رہی ہے؟ ارتداد نئی تعلیمی پالیسی کے ذریعے سے جو ملک کے اندر اپلائی ہو چکی، ہندو میتھولوجی، مورتی پوجا، مشرکانہ طریقے اور بتوں کی پرستش، سورج کی پوجا، مختلف قسم کے ڈرائنگ، ہسٹری کو بگاڑ دیا گیا۔ ارتداد نئی تعلیمی پالیسی سے اب ہمیں ضرورت ہے اپنے اسکول کو قائم کرنے کی، ہمیں ضرورت ہے اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کے لیے علماء کی نگرانی میں ٹیوشن سینٹر کو شروع کرنے کی۔ ارتداد آ رہا ہے مخلوط معاشرے کی وجہ سے، مخلوط تعلیم کی وجہ سے۔ لڑکے اور لڑکیوں کا اسکول کالج میں گھلنا ملنا، دوسرے اسٹیٹس سے آنے والے بیچلرز کو اپنے گھروں میں کرائے پر رکھنا، ہماری عورتوں کی بے پردگی، بچیوں کی نکاح میں تاخیر، شادی کی رسومات، اس وجہ سے ہماری بیٹیوں کا، بیٹوں کا غیروں سے نکاح کر لینا، مخلوط معاشرہ، مخلوط معاشرہ، یہ متفق علیہ وجہ ہے ہماری بیٹیوں کے مرتد ہونے کی۔ مخلوط تعلیم متفق علیہ وجہ ہے پوری دنیا میں ہماری بیٹیوں کے مرتد ہونے کی۔ ففتھ کے بعد ناجائز ہے، حرام ہے کہ میں اپنی بیٹی کو نامحرم کے ساتھ بٹھاؤں۔ اس کے بعد ناراض نہ ہوئیے اگر بیٹی مرتد ہو جائے، اگر بیٹا بدچلنی پر بڑھ جائے، آپ غصہ مت نکالیے۔ اگر بچیاں 5ویں جماعت کے بعد اگر کوئی بے حیائی کا قدم اٹھائے تو ناراض نہ ہوئیے، یہ تو ہونا ہی ہے، آپ کو پہلے ہی کہہ دیا جا رہا ہے۔ تو مخلوط تعلیم، مخلوط معاشرہ، ارتداد کو روکنا، ارتداد کا آنا ایک بڑا سبب ہمارے معاشرے کے اندر سودی قرض، سودی قرض، سودی قرض، قرض پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے نہیں لیا جاتا۔ قرض فائنانسروں کے پاس مہنگی شادی کے لیے، مہنگے عقیقے کے لیے، نمائشی ختنے کی دعوت کے لیے، سانچک اور جماگی کے لیے، خاندان کو راضی کرنے کے لیے ہر دن اخبار میں خبر موجود ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ والا، آئی ٹی کی نوکری والے بیوی شوہر سوسائڈ کر رہے ہیں، بیوی بچوں کو دوا پلا کر مر رہے ہیں، خودکشی کا قدم اٹھا رہے ہیں۔ قرض کی لعنت، سودی قرض کی لعنت، ارتداد اسراف کی وجہ سے، ارتداد فضول خرچیوں کے تومار کی وجہ سے، ارتداد ہمارے معاشرے کے اندر باہر ملکوں میں بڑھتی ہوئی عمر کے اندر جانا۔ ہمارے شہر میں، صوبے میں ایک ٹرینڈ چل گیا، 19 لاکھ کا قرض، 18 لاکھ کا لون، 6-7 لاکھ کا لون لے کر یورپ چلا جائے۔ پہلے بیوی جائے گی، پھر اس کے بعد بچہ جائے گا، یا پہلے بچہ جائے گا پھر اس کے بعد نکاح۔ 35 سال کی عمر میں، 36 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں یورپ کا ماحول، ایک ایک دیوار سے ننگا پن ٹپکتا ہے، سڑک پر چلنے والی ایک ایک زنا کی دعوت دیتی ہے، نفسانی خواہشات کا بے قابو پن، علماء سے دوری، دعوت کے کام سے محرومی، پھر اس کے بعد نسل مرتد کیوں نہیں ہوگی؟ بہت عرصے پہلے جماعت گئی امریکہ کے ایک اسٹیٹ میں، قبرستان میں ایک قبر کو دیکھا، عیسائیوں مسلمانوں کے قبرستان کے بیچ میں قبر ہے۔ لوگوں نے بتلایا یہ لڑکا آیا تھا، آنے کے بعد اس نے ایک عیسائی سے نکاح کیا اور بیوی عیسائی رہی، شوہر مسلمان رہا نام کا، کبھی جمعہ بھی نہیں، کبھی علماء بھی نہیں، کبھی عید بھی نہیں،
انتقال ہو گیا، بیٹے نے فون کیا مسجد کو، مسجد والوں آؤ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اس کے نہلانے دفنانے کا نظام بنا لو۔ مسجد والے لاش لینے کے لیے آئے، بیوی نے کہا آپ نے کبھی اس کو نماز میں دیکھا؟ آپ نے کبھی اس کو جمعہ میں دیکھا؟ آپ نے کبھی اس کو عید میں دیکھا؟ نہیں دیکھا تو اس کے اسلام اور مسلمانی کی دلیل کیا ہے؟ آخر میں مقدمہ لڑا گیا، بحث مباحثہ ہوا، یہ طے ہوا کہ اس لڑکے کو نہ عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، بیچوں بیچ دفن کر دیا جائے۔ اس کے اسلام پر دلیل سوائے زندگی میں کبھی اسلام کے اظہار اور بچوں کے اپنے باپ کے سلسلے میں مسلمان ہونے کے سوا کوئی اور دلیل نہیں تھی۔ ارتداد ہمارے معاشرے کے اندر کفریہ کلمات کے ذریعے سے، کفریہ کلمات کے ذریعے سے علماء نے مستقل کتابیں لکھی۔ معمولی بیماری آ گئی، جاؤ میں علماء شریعت وریت کو نہیں مانتا، میں قرآن وران کو نہیں مانتا، میں اللہ رسول کو نہیں مانتا، اللہ کو کیا میرا بیٹا ہی ملا، بڑا ظالم ہے، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی ذات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، تقدیر، آخرت، قبر اور اس قیامت، جنت، جہنم، قرآن، حدیث، فرشتے، جنات، ان سب موضوعات پر ایسے کفریہ بول بولے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی اسلام کے باہر نکل جاتا ہے۔ آج رشتے دیکھے جا رہے ہیں، واقعات ہمارے علاقے میں پیش آئے، رشتہ دیکھتے ہوئے تنخواہ، ذاتی مکان، گوری چمڑی، اسٹیٹس، جہیز، دبئی کا ویزا، یورپ اور امریکہ کی سٹیزن شپ تو سب دیکھا، لیکن اس لڑکی یا لڑکے کا عقیدہ نہیں دیکھا۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسجد جاتا ہے یا چرچ جاتا ہے، یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کا علماء سے اور اہل حق جماعت سے تعلق ہے یا نہیں ہے۔ نکاح کرتے وقت، رشتے دیکھتے وقت ہمیں پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ دو مختلف عقیدے والوں میں کبھی جوڑ باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ بیوی شوہر دونوں تلنگانہ کے ہیں، دونوں خاندان کے ہیں، دونوں ایک معاشی سطح کے ہیں، دونوں جانے پہچانے ہیں، دونوں کے ماں باپ نے مشورے سے نکاح کیا، پورے خاندان کی نگرانی میں کیا، اس کے باوجود بھی 50 جھگڑے ہیں، اس کے باوجود بھی انبن کے واقعات ہیں۔ اگر دونوں الگ الگ مذہب سے تعلق رکھتے ہو، دونوں الگ الگ مسلک سے تعلق رکھتے ہو، دونوں کے بنیادی عقیدوں میں فرق ہو، تو دونوں میں جوڑ کیسے بیٹھے گا؟ کفاءت ضروری ہے، برابری ضروری ہے۔ ایک پردے والی بیٹی اور ایک بے حیا جوان میں آسانی سے جوڑ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ایک آندھرا، ایک تلنگانہ، کھانے پینے، زبان کا فرق، دونوں میں آسانی سے جوڑ نہیں ہو پاتا ہے، تو اتنے بڑے عقیدوں کے فرق کے ساتھ کیسے بیوی شوہر میں جوڑ بیٹھے گا؟ دنیا میں 99% عشق کی شادیاں، محبت کی شادیاں، بدکاری زناکاری کی شادیاں، جذباتی دنیا میں کی جانے والی شادیاں، فلمی دنیا میں بیٹھ کر کی جانے والی شادیاں 99% ناکام ہے، کیونکہ وہ خواب کی دنیا میں ہوتی ہے، وہ حقیقت کی دنیا میں نہیں ہوتی، وہ فلم کی دنیا میں ہوتی ہے، فیلڈ کی دنیا میں نہیں ہوتی۔ وہ پارکوں اور ہوٹلوں کا سلیکشن ہوتا ہے،
بیماریوں، گھر آباد کرنے، نسل کی پرورش کرنے کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے سلیکشن نہیں ہوتا ہے۔ وہاں خاندان کی سرپرستی نہیں ہوتی ہے، وہاں پر حقیقی بنیادیں نہیں ہوتی ہے۔ ارتداد ان دروازوں سے آ رہا ہے، ان سارے ہی دروازوں سے، ان دروازوں کو بند کرنا، حفاظتی تدابیر اپنانا، شرعی پردہ اپنے پڑوسی سے، اپنے ملازم سے، اپنے آٹو ڈرائیور سے، اپنے کرایہ دار سے، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ معاف نہیں، ہم سے پردہ کیسے معاف ہو جائے گا؟ جب ازواج مطہرات سے پردہ معاف نہیں، آقا کی بیویوں سے پردہ معاف نہیں، ہم سے پردہ کیسے معاف ہو جائے گا؟ ہماری بیٹیوں سے پردہ کیسے معاف ہو جائے گا؟ ایک واقعہ عمران ابن حسین کے ساتھ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے، حضرت فاطمہ نے فرمایا ابا جی میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ میں نامحرم کو اندر آنے کی اجازت دے دوں۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر بھیجی، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت فاطمہ نے چادر اوڑھ لیا، پھر اس کے بعد حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر پر ہیں، حضرت علی نہیں ہیں۔ ایک صحابی ملاقات کے لیے آتے ہیں، منع کیا انہوں نے، جب مرد گھر میں نہیں ہے، نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدخول علی المغیبات، جس گھر میں اس کا محرم نہ ہو ہمیں اس گھر میں داخل ہونے سے منع کیا گیا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ضم الہوا میں اس روایت کو نقل کیا کہ اگر ایک کمرے میں مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور یحییٰ بن زکریا نبی کے بیٹے نبی، اگر یہ دو بھی جمع ہو جائیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ مریم بنت عمران، یحییٰ بن زکریا، یہ دونوں بھی اگر تنہا جمع ہو جائیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اور حضرت مولانا لطیف الرحمن بہرائچی محدث دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ فون میں نامحرم کے ساتھ بات کرنا اور اس سے لائیو گفتگو کرنا یہ بھی خلوت کے حکم میں ہے۔ دل اجڑ کر رہیں گے، رشتے تباہ ہو کر رہیں گے، بنے بنائے گھر ٹوٹ جائیں گے، نکاح کے بعد اپنی اولاد کو چھوڑ کر آوارہ بن جانے کے واقعات عام ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے شرعی پردے کو زندہ نہیں کیا، رواجی پردہ نہیں، شرعی پردہ یہ حل ہے۔ پہلے مردوں میں زندہ ہوتا ہے، عورتوں میں نہیں۔ جب میں نے خود ہی چچا زاد بہنوں سے، ماموں زاد بہنوں سے، اپنی بھابھیوں سے خود ہی نگاہوں کو نیچے رکھنا شروع کر دیا، ان سے مصافحہ بند کر دیا، عید کے دن ملاقات سے توبہ کر لی تو وہ بھی پردہ کرنے لگ جائیں گے۔ تو حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پردہ پہلے مردوں میں زندہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد عورتوں میں زندہ ہوتا ہے۔ ہمارا دل بہت پاک ہے، آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ہم ایسا نہیں سوچتے ہیں، ہمارا دل بہت دھلا ہوا ہے۔ یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف ہے۔ آپ کا بنانے والا اللہ
آپ کی فطرت اور آپ کے جذبات سے زیادہ واقف ہے۔ امریکہ میں واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص نے سڑک پر پیسوں سے بھرا ہوا سوٹ کیس کھلا ہوا رکھ دیا اور کنارے جا کر کھڑے ہو گئے۔ چور آئے، پیسوں سے بھرا ہوا سوٹ کیس لے گئے، مقدمہ دائر کیا گیا، انہوں نے میرا پیسوں سے بھرا ہوا سوٹ کیس چوری کر لیا۔ قاضی نے سارا کیس سنا اور سننے کے بعد کہا چور کو سزا نہیں دی جائے گی، کھلا رکھنے والے کو سزا دی جائے گی۔ چور کو سزا نہیں دی جائے گی، سڑک پر پیسوں سے بھرا ہوا سوٹ کیس کھلا رکھنے والے کو سزا دی جائے گی۔ تو نے چوری کا موقع دیا کیوں ہے؟ اس نے چوری کے لیے دروازہ کھلا رکھا کیوں ہے؟ بے پردہ رہنے والی اپنی طرف دعوت دے رہی ہے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، اپنی عورتوں کو بغیر محرم کے اسکول کالج بھیجنے والے خود اپنی بیٹیوں کی طرف دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں۔ شہر کے دور ہاسٹل میں، مائنرٹی کے اسکولز میں بغیر نگرانی کے، بغیر پوچھ تاچھ کے، بغیر بڑے کڑے اصول کے بغیر چھوڑنے والے خود ہی بے حیائی کے گٹر میں چھوڑ رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہاف کپڑے پہنانا، کم کپڑے پہنانا، شادیوں میں راتوں کی حاضری اور بنٹھنا اور پھر عید کے دن کا اختلاط، یہ سب چیزیں ہیں جو بے حیائی کو دعوت دینے والی ہیں۔ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ لوگ پوچھتے ہیں پھر تو ہماری بیٹیاں جاہل رہ جائیں گی اگر ہم نے تعلیم کے میدان میں آگے نہ بڑھایا۔ ڈاکٹر بنانا ضروری ہے، اعلیٰ تعلیم ضروری ہے، لیکن اتنی ضروری نہیں ہے کہ ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے۔ قوم کی خدمت اتنی ضروری نہیں ہے کہ ڈگری آنے سے پہلے میری بیٹی کی عفت اور پاک دامنی تار تار ہو جائے۔ میڈیکل پریکٹس اتنی ضروری نہیں ہے کہ شوہر طلاق دینے پر مجبور ہو جائے۔ کلینک چلانا اتنا ضروری نہیں ہے کہ خلا کا مطالبہ کرنے لگ جائیں اپنے کیریئر کو بچانے کے لیے۔ اوپن سے پڑھائیے، جیسے امریکہ میں ہوم اسکولنگ کا کانسیپٹ ہے۔ ہوم اسکولنگ کا کانسیپٹ ہے کہ آپ ضرور 10th پڑھائیں، ضرور 11th اور 12th پڑھائیں، کیمبرج سے PhD کروائیں۔ اوپن ایجوکیشن ایک بڑا کانسیپٹ ہے۔ آپ اپنے گھر میں ٹیوٹر کو بلائیے، جتنی فیس آپ اسکول کالج میں دے رہے ہیں اس سے کم میں ہوم اسکولنگ کا کانسیپٹ ہو سکتا ہے۔ مدرسوں میں پڑھاتے ہوئے سال کے آخر میں ٹیوشنز دلا کر 10th کروا دیا جائے، 11th کروا دیا جائے۔ لیکن کیا ہم نے اس بچی کو ڈگریوں سے پہلے یا ڈگریوں کے ساتھ یا ڈگریوں کے بعد، شوہر سے رشتے ٹوٹنے کے بعد کم از کم ہم نے وہ تعلیم دی جس سے میری بیٹی کی زبان میٹھی ہو جائے، جس سے میری بیٹی ساس کو نبھانے لگ جائے، اس کا دل میکے میں نہیں سسرال میں لگے، اس کا دل نرس بننے میں نہیں ننندوں کو نبھانے میں لگے، اس کا دل کال سینٹر میں نہیں، اس کا دل اپنے خاندان کے بیماروں کی خدمت میں لگے۔ اگر ہم نے وہ علم دے دیا جو اس کو کامیاب بیوی بنانے والا ہے، کامیاب بہو بنانے والا ہے، کامیاب ماں بنانے والا ہے، تو پھر یہ نکاح کے ٹوٹنے کے واقعات، اگر ہم نے یہ علم دے دیا ہوتا، عدالتوں کے باہر برقعے والیوں کی یہ قطار نظر نہیں آتی۔ اگر ہم نے
حقیقی علم خاندان بنانے والا، کمپنیاں بنانے والا نہیں، اگر ہم نے حقیقی علم نسل کی پرورش کرنے والا، نوٹ چھاپنے والا نہیں، اگر ہم نے حقیقی علم ماں باپ کی خدمت کا ویلیو اور مقام بتانے والا، ڈالر اور ریال کا ویلیو نہیں، اگر ہم نے حقیقی علم دے دیا ہوتا تو اتنے ٹوٹے ہوئے رشتے ہر خاندان میں نظر نہیں آتے۔ حقیقی علم کی طرف لائیے، اور عصری علم اور ضرورت کا علم محفوظ ماحول میں، پردے والے ماحول میں، اختلاط کے بغیر اوپن ایجوکیشن کے کانسیپٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، یا علماء کی نگرانی میں اپنے اسکول کالج کھولتے ہوئے آپ آگے بڑھیے۔ اور کتنا مرتد ہونا دیکھیں گے، اور کتنی بیٹیوں کے ارتداد کو آپ برداشت کریں گے۔ انتظار میں ہیں میری بیٹی کب بھاگ جائے، انتظار میں ہیں میری بہن کی حیا کب داؤ پہ لگ جائے، انتظار میں ہیں کہ گٹر میرے بیڈروم میں کب داخل ہو جائے۔ یہ تو نادانی ہے۔ حادثے کے بعد تو جانور بھی رک جاتا ہے، انسان وہ ہے جو حوادث سے پہلے حالات سے نہیں، نصیحت سے اپنے آپ کو بدلے۔ بالغات کے مکاتب آپ کے علاقے میں بہترین مدرسے کام کر رہے ہیں، سالہ سال سے کام کر رہے ہیں۔ یہاں کے ختم نبوت کے ذمہ دار مفتی عامر عتیق صاحب، اور قریب میں ہی ریلوے ٹریک کے بازو مفتی سید ابراہیم صاحب، مفتی تجمل صاحب دامت برکاتہم کی نگرانی میں چلنے والا ادارہ تعلیم القرآن، اور جو ادارے چل رہے ہیں ان سے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بوڑھیوں کو، اپنی بڑی عورتوں کو جوڑیے۔ فون نے وقت لے لیا، فون نے رہی صحیح کسر ختم کر دی، پوری کر دی۔ ہمیں ضرورت ہے ان کے اوقات کو صحیح استعمال کرنے کی۔ دعا والیاں پیدا ہو جائیں، صلہ رحمی والیاں پیدا ہو جائیں۔ برکت کیسے آئے گی؟ آپ نے اتنی محنت کی ہے، برکت والے اعمال کرنے والی کیا بیٹیاں میرے گھر میں موجود ہیں؟ چاشت پڑھنے والی بیٹیاں، سلام اور درود شریف پڑھنے والی بیٹیاں، صلہ رحمی کرنے والی مائیں، ذکر سے کھانا پکانے کھلانے والی بیٹیاں۔ برکت بھی تو چاہیے، صرف دولت سے تو کسی کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو یہ ہماری عورتوں کے لیے مکاتب بالغان، مکاتب بزرگان، مکاتب خواتین، یہ بہت بڑی ضرورت ہے، اس کا انتظام کیا جائے۔ اتوار کے دن 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے اپنی کالج پڑھنے والی بیٹیاں، اپنی اسکول پڑھنے والی بیٹیوں کے لیے دینی تعلیم کے، معاشرتی تعلیم کے، عقائد کی تعلیم کے، موجودہ زمانے کے چیلنجز کو سمجھانے والی تعلیم بھی ان کو دی جائے۔ آپ نے غزہ کا واقعہ سنا، روز آپ کلپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر ویسا 1 گھنٹہ ہمارے محلے پر گزر جائیں تو کیا ہم مسلمان بھی باقی رہیں گے؟ اور وہ لوگ دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو خاک چاٹنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ کوئی ایک بے پردہ عورت کو بتائیے، کوئی ایک رہن سینٹروں میں اپنے ایمان کو بیچنے والی ماں کو بتائیے، وہاں تو بیچاری فاقے میں تھوڑے سے آٹے کو لے کر مہمانوں کو کھانا کھلا رہی ہے، وہاں پر بیٹے کے جنازے پر اللہ کے فیصلے پر راضی ہے، شوہر کے جنازے پر اللہ کے فیصلے پر راضی ہے۔ چھوٹی بچی کہتی ہے ہم آخری قطرے تک بیت المقدس کی حفاظت کریں گے، چاہے ہماری نسلیں ختم ہو جائے، ہم انتظار میں ہیں اللہ کی مدد کے۔ ہم نے تو ویسے ہی پردہ چھوڑ دیا، ایسے ہی اذان چھوڑ دی، ایسے ہی ٹرپل طلاق کا قانون،
ایسے ہی مسجدوں کو چھوڑ دیا. یہ کتنی تربیت کے بعد اس قوم کے اندر یہ استقامت آئی ہے. شیخ احمد یاسین رحمت اللہ علیہ، اللہ والوں کی صحبت، مربیوں کی صحبت، حوالگی کا تعلق، مشورے کا تعلق، خود سپردگی کا تعلق، اس صحبت نے اس قوم کے اندر یہ انقلابی اوصاف پیدا کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جیسے اللہ نے ہمیں بغیر استحقاق کے ایمان والے گھر میں پیدا کیا، اللہ ہمیں بغیر استحقاق کے ایمان پر موت عطا فرمائے، ہر قسم کی ارتداد سے پناہ عطا فرمائے. آپ حضرات سے درخواست ہے اپنے دوستوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے چچا، اپنے ماموں، اپنے بھتیجے، اپنے بھانجے، اپنے 100% افراد خاندان کو ظہر کے بعد کی مجلس سے عشاء تک کی مجالس میں شریک کرنے کی ابھی سے کوشش کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.